بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا یہ تیسرا لیکچر اسی سبق کا، شہری دفاع، کلاس ہشتم، سبجیکٹ اردو۔ تو آج انشاءاللہ یہ سبق مکمل بھی ہونے جا رہا ہے، اس کی ریڈنگ مکمل ہو جائے گی۔ تو آپ نے بچوں اس کا خلاصہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور اپنے الفاظ میں اپنے نیٹ رجسٹر کے اوپر اس کو لکھنا بھی ہے۔ تو آئیے اس سبق کا جو ہے وہ اختتام بھی کرتے ہیں اور آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ حامد کے پوچھنے پر کہ کیا محکمہ شہری دفاع کا کام صرف لوگوں کو ابتدائی طبی امداد دینے تک محدود ہوتا ہے؟ اب چونکہ وہ سوالات پہ سوال پوچھتا جا رہا ہے، اس سے جو ہے وہ ہماری معلومات میں بہت سا اضافہ ہو رہا ہے۔ حامد کہتا ہے کہ کیا ابا جان، یہ جو سول ڈیفنس کا محکمہ ہے، محکمہ شہری دفاع جو ہے، کہ ان کا کام صرف ابتدائی طبی امداد پہنچانا ہے؟ تو ابا جان نے وضاحت کی کے ساتھ بتایا کہ محکمہ شہری دفاع جنگ اور امن دونوں صورتوں میں فعال ہوتا ہے، کام کرتا ہے۔ اس کے ملازمین اور رضاکاروں کو ابتدائی طبی امداد دینے میں مہارت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ رسے کی مدد سے بلندی پر چڑھنے، آگ بجھانے، زخمیوں کو مشکل مقامات سے بحفاظت نکالنے اور بلند و بالا عمارتوں سے سیڑھیوں کے بغیر نیچے لانے کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ جنگ کے دنوں میں یہ محکمہ شہریوں کو بمباری سے محفوظ رہنے کے طریقے بتاتا ہے، جس میں زمین پر لیٹنا، رینگ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، سیڑھیوں کے نیچے پناہ لینا اور خندقیں کھود کر خود کو دشمن سے محفوظ رکھنا جیسے طریقے خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ تو اس میں ایک شارٹ آنسر کویسچن بھی بیٹا بن گیا۔ اگر آپ غور کریں کہ جنگ کے دنوں میں شہریوں کو بمباری سے کیسے محفوظ بنایا جا سکتا ہے، تو یہ اس کا جواب بھی آپ کو مل گیا۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ اس کو نوٹ کر چکے ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ محکمہ رضاکاروں کو پہرا دینے، گھروں میں بلیک آؤٹ کرنے اور ہلکے ہتھیار چلانے کی تربیت بھی دیتا ہے۔ اچھا، بلیک آؤٹ کیا ہوتا ہے؟ کہ جب کوئی دشمن فضائی حملہ کرتا ہے تو فوری طور پر سائرن بجتے ہیں اور بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی روشنی جل بھی رہی ہو تو اس کو جو ہے وہ بند کروایا جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان رضاکاروں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہر میں جو ہے مکمل بلیک آؤٹ جو ہے وہ کروائیں، جس سے لوگوں میں حوصلہ اور احساس ذمہ داری بڑھتا ہے اور وہ اپنی اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ کمر بستہ ہونا، تیار ہونا، کس کے لیے؟ اپنے وطن کی حفاظت کے لیے۔ حامد نے کہا، ابا جان، کیا میری عمر کے نوجوان بھی شہری دفاع میں تربیت پا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ تمہیں اور تمہاری عمر کے نوجوانوں کو یہ تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ تم اس سلسلے میں اپنے اساتذہ سے بات کرو۔ ابا جان، میں کل اسکول جا کر اپنے اساتذہ سے بات کروں گا کہ وہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے محکمہ شہری دفاع سے بات کریں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ مشقیں کروں گا اور آئندہ حادثات میں زخمیوں کی مدد کروں گا، حامد نے پرجوش انداز میں کہا۔ ابا جان نے حامد کو تھپکی دی اور کہا، شاباش حامد، شاباش۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سبق آج مکمل ہوا، شہری دفاع۔ امید ہے کہ اس میں آپ نے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھا ہوگا۔ تو آئیے اب ہم جو ہے اس کی مشقی سوالوں کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ سبق شہری دفاع کے مطابق درج ذیل سوالوں کے جوابات، مختصر جواب لکھنے ہوتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ ابا جان نے فون پر کیا بتایا؟ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ابا جان پہلے صفحے کے اندر ہی یہ بات ہوئی
کہ ابا جان نے فون کر کر یہ بتایا کہ شہر میں بم دھماکہ ہوا ہے اور ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ آج نہیں آ سکتے۔ بم دھماکے کا سن کر حامد نے کیا سوچا؟ جناب، بم دھماکے کا سن کر حامد نے سوچا، یہاں پر اس کا جواب دیکھیں۔ حامد نے سوچا کہ دھماکہ کرنے والے کسی قدر ظالم لوگ ہیں، خواہ خواہ بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس طرح سے آپ نے چونکہ سبق 3 لیکچرز میں پڑھ لیا اور یوں نشاندہی کر کر آپ نے یہ تمام سوالوں کے جواب جو ہے اپنی کاپی کے اوپر لکھنے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، ان تمام سوالوں کے جواب جو ہے وہ آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا گائیڈ لائن اور دے دیتا ہوں کہ اس سے آگے جو ہے کہتے ہیں دھماکہ کرنے والے کون لوگ ہیں، پھر محکمہ شہری دفاع کس کے لیے قائم کیا گیا؟ تو یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کس کے لیے قائم کیا گیا؟ شہریوں کے لیے، ان کے دفاع کے لیے اور ان کو جو ہے وہ فوراً ابتدائی طبی امداد پہنچانے کے لیے۔ اگر کسی کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ جناب، یہ 2 سوالوں کے جواب میں آئیے اوپر آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں۔ دھماکہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، تو وہ لوگ ہیں جو انسان دشمن ہیں، جو کہ دہشت گرد کہلائیں گے۔ تو اس لیے اس کی والدہ نے جیسے کہ بتایا کہ یہ بیٹا یہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو اور خوشحال بنے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہیں وہ لوگ جو دھماکہ کرتے ہیں۔ پھر بات ہوئی کہ آگ لگ جانے کی صورت میں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ کل کے لیکچر میں نے مکمل اس کا طریقہ بھی بتایا تھا، تاہم جن بچوں نے پچھلے 2 لیکچر نہ لیے ہوں تو اس لیکچر کے آخر میں وہ دوبارہ سے وہ لیکچر جو ہے وہ سن سکتے ہیں۔ تو جناب ایک تو یہ ہے کہ فوری طور پر ایسے شخص کے جو ہے وہ اس کو کسی کپڑے کے اندر جو ہے لپیٹ دینا چاہیے تاکہ جو ہے وہ اس کی آگ جو ہے وہ بجھ جائے اور اس کو مزید نقصان نہ ہو، اور جس کو آگ لگ رہی ہو اس سے چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کو جو ہے وہ ڈھانپ لے، اور اسی طرح جیسے اس پورے پیراگراف میں بھی جو ہے وہ بات ہوئی ہے، آپ نے یہ سارے کا سارا جواب بھی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ گڈ، تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اب سوال نمبر 2 کی طرف۔ یہ ہمارے سوال نمبر 1 کلیئر ہوا، جو کہ آج آپ نے جو ہے وہ خلاصہ بھی تیار کرنا اور اس کو بھی یہ پہلے سے آپ کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کا سبق کا صرف ہم خلاصہ جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں کہ آپ نے اس کو خوش خط لکھنا بھی ہے ساتھ میں۔ تو آئیے تھوڑی سی ایکسرسائز کرتے ہیں اس حوالے سے کہ یہ سوالوں کے جواب، اور یہ سوالوں کے جواب آپ جناب خود بھی دیں گے، آپ کے مائک جو ہے وہ اوپن ہیں اور 1 بائی 1 جو ہے وہ آپ بتاتے جائیں جواب۔ جی، پہلا سوال ہے، اب جس بچے نے بتانا وہ آنسر دے سکتا ہے نا۔ تو شہر میں بم دھماکہ ہوا تھا، بڑی مارکیٹ میں، بڑی سڑک پر، بڑی مسجد میں، بڑی منڈی میں؟ جی جناب۔ بڑی مارکیٹ میں۔ بڑی مارکیٹ میں، جواب کس نے دیا ہمیں؟ بشرا۔ جی بیٹا، کس نے جواب دیا ہے ہمیں؟ شاہزیب نے؟ میں نے۔ آپ بیٹا اپنا نام بتائیں۔ غفران۔ اوکے غفران، گڈ۔ اور دوسرا سوال ہے، حامد کے ابا جان شہر کے بڑے ہسپتال میں تھے، کیا ڈاکٹر، مریض، ڈسپینسر یا چوکیدار؟ ڈاکٹر۔ ڈاکٹر۔ تو کس نے جواب دیا جناب؟ نام پہلے بتایا کریں آپ اپنا۔ جی، یہ ہم کرتے ہیں حصہ کلیئر۔ اور تیسرا سوال ہے جناب، اور
سوال ہے ابتدائی طبی امداد کی تربیت دینے کے لیے حکومت نے محکمہ قائم کر رکھا ہے، کون سا؟ پولیس کا، شہری دفاع تعلیم کا، فائبر گریڈ یا شہری دفاع کا؟ شہری دفاع کا۔ جواب درست ہے جی، شہری دفاع کا، اور یہ سب نے مل جل کر جواب دے دیا جی۔ نیکسٹ ہے دوسرے روز حامد کی ابا جان سے ملاقات ہوئی تھی، ناشتے پر، شام کی چائے پر، دوپہر کے کھانے پر یا رات کے کھانے پر؟ شام کی چائے پر۔ او ویری گڈ بچوں۔ پھر ہے جی ڈوبنے والے کے جسم سے پانی نکالا جا سکتا ہے الٹا لٹا کر، سیدھا لٹا کر، بٹھا کر یا کھڑا کر کے؟ سیدھا لٹا کر۔ ہاں جی، جب آپ اس سے پہلے والا یعنی کہ اسی سبق کا دوسرا لیکچر لیں گے تو اس میں میں نے تصویر بھی شیئر کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ میں ابھی اس لیکچر کے آخر میں آپ کو دوبارہ سے لنک سینڈ کر دیتا ہوں۔ مرہم پٹی کے سامنے سامان اور ایمرجنسی ادویات والے باکس کو کہتے ہیں کیا؟ فرسٹ ایڈ باکس۔ فرسٹ ایڈ باکس جواب درست ہے، اور یہی آپ کو اسائنمنٹ ملی ہوئی ہے کہ آپ نے اس کو ریڈی کرنا ہے، صحیح ہے نا؟ شاباش۔ تو جناب اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ والا حصہ بھی مکمل ہوا۔ تو ویری گڈ بچوں، انشاءاللہ اب آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہو۔